السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے اسلام جو ہے اس کو جو ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ایزی بنایا تھا، اسی طرح سے ہم لوگوں کو اسلام کو ایز ایزی ایز پاسبل بنانا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے 1400 سال گزر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور قرآن دیے۔ اس بیچ میں یہ جو قرآن ہے یہ 1400 سال کے فلٹر سے گزرا ہے۔ 1400 سال کے فلٹر کا مطلب آپ سمجھیے کہ ہر سینچری میں جو ہے اس کو تفسیر سے، حدیث سے اور فقہ سے جو ہے فلٹر کیا گیا ہے۔ اور آج جب ہم لوگوں کے پاس قرآن آتا ہے ہمارے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں قرآن آتا ہے، تو صرف قرآن نہیں آتا، وہ جو 1400 سال کا جو فلٹر لگا ہوا ہے نا، حدیث، فقہ، تفسیر، سیرہ، وہ بھی ساتھ میں آتا ہے۔ تو اور یہ اتنے حد تک جو ہے ہم لوگ کیا انگرینڈ ہو چکا ہے کہ میں جو ہے ایک بندے سے بات کر رہا تھا، اس نے بولا کہ قرآن میں تو فلاں چیز لکھا ہوا ہے۔ میں نے بولا نہیں، قرآن میں یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے۔ بولے نہیں، میں نے پڑھا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولے کہاں لکھا ہوا؟ جب اس نے کھول کے دکھایا تو اس نے دکھا، دیکھو یہاں لکھا۔ بولے یہ تو تفسیر ہے قرآن کی، یہ تو مفسر کا کلام ہے۔ تو وہ بولے کہ اچھا تم مفسر سے زیادہ جانتے ہو، تم زیادہ عربی جانتے ہو یا مفسرین زیادہ عربی جانتے ہیں؟ تو مطلب وہ مفسرین کی بات کو اسی طرح سے اہمیت دے رہا تھا جس طرح سے اہمیت وہ قرآن کو دیتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ بول رہا تھا تو وہ یہی بول رہا تھا کہ میں نے قرآن میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح سے جو ہے مفسرین کی بات جو ہے قرآن میں مکس ہو کر جو ہے ہم لوگ تک ایک طرح سے پہنچتی ہے۔ ٹیکسٹ تو الحمدللہ پریزروڈ ہے، لیکن میننگ کس طرح سے کرپٹ ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ ارے بتائیے کہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے قرآن میں کہ توراۃ اور زبور جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے، وہ ٹو دوز ہو رائٹ بکس ود دیئر ہینڈس اینڈ دین سے اٹ از فرام اللہ۔ بولے دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے توراۃ اور زبور جو ہے۔ اور پھر اس سامنے والا کا مذاق اڑانے لگے، دیکھا تم کو پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس کا سوال صحیح تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بتاؤ نا توراۃ اور انجیل کہاں کرپٹ ہوا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھ سکتا ہے اور بول سکتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کتاب ضروری نہیں توراۃ اور انجیل ہو، وہ اپنے ہی مرضی کا کچھ کر کے جو ہے وہ بائبل میں ایڈ کر دیتا، بولتا اللہ کی پورا جو ہے بائبل اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے مفسرین جو ہے حدیث جو ہے، کتنے سارے لوگ جو ہے حدیث کوٹ کرتے ہیں، بولتے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کوٹ حدیث کرتے ہیں، قرآن میں اس کا یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے مکس ہو گیا ہے نا جس طرح سے بائبل۔ اب بائبل میں دیکھو کیا ہے، توراۃ بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور ہسٹورینز کے بھی یہ ہے، کلیکشن آف بکس ہے۔ سینٹ پالس کے بھی ہے، تو وہ کلیکشن آف بکس ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے کہ سب بکس کو کمبائن کر کے جو ہے اسلام پریزنٹ کیا گیا ہے، مطلب قرآن، بخاری، مسلم۔ آپ دیکھیے گا انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ یہی کہتے ہیں قرآن، بخاری، مسلم، قرآن اور بخاری، مسلم، بس اتنا ہی کرتا ہے۔ حالانکہ دین کی صرف ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن۔ لیکن جب بھی آپ دین کی بات جو ہے علی بھائی سے سنو گے یا پھر کسی اور سنی عالم سے پوچھو گے تو وہ یہی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کی جو 6 کتاب ہے اور فقہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، مطلب وہ فلٹر اپون فلٹر جو ہے قرآن کے اوپر ڈالتے رہتے کہ آپ کو اسی فلٹر سے جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن ایک طرح سے انکمپلیٹ ہے۔ یہ منہ سے نہیں بولتے لیکن وہ ثابت کر دیتے ہیں اپنے اگزامپل سے۔ مطلب اگر قرآن ادھر ہے اور حدیث ادھر ہے نا، تو حدیث کو ایسے اوپر نہیں لاتے، قرآن کو ایسے نیچے لے آتے حدیث کے اس سے۔ وہ بولتے ہیں کہ اچھا جو ان لاجیکل چیز جو تم حدیث میں دکھا رہے ہو وہی سیم چیز اگر میں قرآن میں دکھا دوں تو علی بھائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ان لاجیکل ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث لاجیکل اس سے نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کے حساب سے، ویسے تو آپ یہ ثابت ہی نہیں کر پاؤ گے، دونوں میں اچھا خاصا جو فرق میں آپ کو مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اپروچ ہی اپنے آپ میں جو ہے وہ کتنا غلط ہے کہ آپ یہ بولتے ہو کہ جو ان لاجیکل چیز، جو ایبسرڈ چیزیں جو ہے حدیث میں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، وہ سیم ایبسرڈ چیزیں ہم قرآن میں بھی دکھا سکتے ہیں۔
تو اس سے حدیث لاجیکل پروف نہیں ہوتی ہے، اس سے قرآن ہی لاجیکل پروف ہو جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا یہ ایک کانسٹنٹ تھیم ہے. جو ڈاگمیٹک پیپل ہے نا، حدیث کو لے کے ڈاگمیٹک پیپل، ان کا ایک کانسٹنٹ تھیم ہے کہ وہ لوگ جو ہے حدیث کو جو ہے نا، حدیث کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں نا قرآن کی گستاخی کر دیتے ہیں. اب گستاخی قرآن کے اوپر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی کسی کو، سب تو کرتے آ رہے ہیں. ارے اس میں یہ نہیں لکھا ہے، ارے اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے، ارے یہ جو ہے سائلنٹ کتاب ہے اور اس کا ایکسپلینیشن تم کیسے قرآن کو سمجھو گے. ابھی جیسے میں تیری بات سمجھ رہا ہوں بھائی، تو کس لینگویج میں بول رہا ہے؟ تو اردو میں بول رہا ہے تو تیرے لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے نا. ویسے قرآن عربی میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. ٹرانسلیشن میں غلطی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ بھائی یہ ٹرانسلیشن میں غلطی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن ایک عربک لینگویج میں ہے. جیسے اگر ہم لوگ کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا جب نہیں سمجھتا کسی بھی وجہ سے، تو ہم لوگ ایک طعنہ دیتے، کیا ہندی سمجھ میں نہیں آتی کیا، انگلش سمجھ میں نہیں آتی کیا، اس طرح سے ہم لوگ طعنہ دیتے. تو اسی طرح سے قرآن عربی میں نازل ہوا تو ہم لوگ یہ بولیں گے کہ کیا بھائی عربی سمجھ میں نہیں آتی. اب زیادہ تر لوگوں کو عربی اگر نہیں آتی ہے تو اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. ٹھیک ہے نا، ٹرانسلیشن میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ٹرانسلیشن پوری کی پوری تو 100% غلط نہیں ہوتی ہے نا. بہت کم جگہ جو ہے کانٹیکسٹ کی وجہ سے، ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے جو ہے ٹرانسلیشن تھوڑی سی جو اس کا جو اصلی مدعا ہے وہ بیان نہیں کر دیتی ہے، لیکن دوسرے لوگ آلریڈی موجود ہوتے ہیں جو وہ غلطیاں نکال دیتے ہیں. تو یہ جو فلٹر ہے 1400 سال کا، وہ فلٹر ہٹا کے ہم لوگ کو ڈائریکٹلی قرآن سے ہی جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. تبھی جا کے جو ہے اسلام جو ہے وہ ایزی بنے گا، کیونکہ وہی اوریجنل اسلام ہے. کیونکہ ویسے ہی لوگ جو ہے پہلے انٹرپریٹ کرتے تھے قرآن کو. لوگ جو ہے حدیث فقہ جو ہے، جو پہلا 200 سال جو ہے یا پہلا 100 سال تو فقہ سے جو ہے خالی تھا، پہلا 200 سال جو ہے وہ حدیث سے خالی تھی. ایون امام مالک بھی جو حدیث لکھتے تھے تو اس حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ مدینہ کے عمل کو دیکھتے تھے. اسی طرح سے امام حنیفہ جو ہے وہ جو ہے کوفہ کو اور ایون اجتہاد کرتے تھے، کیونکہ قرآن و سنت تو آلریڈی موجود ہے نا. یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کے بنا سنت نہیں یہ سمجھ سکتے، ایسے سنت کا سورس ہے. بٹ حدیث کوئی سنت کا سورس نہیں ہے. سنت کا سورس عملی تواتر ہے. آپ عملی تواتر سے جو ہے آپ سنت پورا جو آج بھی آپ دیکھو، کوئی بھی بندے کو حدیث پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نماز کا طریقہ کوئی بھی مسجد جاؤ مل جاتا ہے. باقی جو ڈفرینسز ہے، رفع دین کرنا، آمین بالظہر، یہ تو خود سنی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، یہ اختیاری حصہ ہے. اور یہ اختلاف حدیثوں کی وجہ سے ہوا ہے، سنت کی وجہ سے نہیں ہوا. سنت مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے جو منتقل ہو گیا. نماز 5 ٹائم ہے اور رکعتیں جو ہے نماز کی وہ فکسڈ ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے نماز میں، سیکوینس فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، 2 رکوع ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدہ ہے. ٹھیک ہے نا، وضو کا طریقہ سب کو پتہ ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر کے گئے، اور انہوں نے حدیثوں پہ نہیں چھوڑا کہ امام بخاری آئیں گے وہ کمپائل کر کے آپ کو دیں گے. نہیں، یہ کام جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ تو آج کے ڈیٹ میں جو ہے نا ہم لوگ کو ڈائریکٹلی جو ہے قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی. اور آپ جب قرآن سے رہنمائی لیتے ہو نا اور اس کے بیسس پہ آپ جج کرتے ہو، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ہر چیز جو ہے دھیرے دھیرے کر کے ایزی لگنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں 99% جو ہے سب ختم ہو جاتے ہیں.